بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک برگزیدہ ہستی، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین عالم کے لیے اسوہ کامل کا درجہ رکھتی ہیں۔ بیٹی، ماں اور اہلیہ کی حیثیت سے انہوں نے وہ ناقابل فراموش کردار پیش کیا جو ہر اعتبار سے قابل تقلید ہے۔ ان کی سیرت طیبہ دنیا بھر کی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ان کے قدموں کی دھول کے صدقے حکمت و بصیرت کی خیرات بڑھتی ہے۔ آج کی عورت اگر عزت و احترام، ترقی و عروج چاہتی ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نقش پا اپنے لیے مشعل راہ بنا لی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صبر و استقلال کا پہاڑ، حلم و بردباری کی آہنی دیوار اور مساوات کا مقدس پیکر تھے۔ اطاعت شوہر اور بچوں کی صالح پرورش آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن کردار کا آئینہ دار ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تو حور و ملک دست بستہ کھڑے رہتے، مگر انہوں نے اپنی خواہش و مرضی کو شوہر نامدار کی رضا و خواہش میں گم کر دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ عرب کی ملکہ تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کبھی بھی آرام کی زندگی پسند نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کو نمونِ عمل بنا رکھا۔ والد مختار کائنات تھے، لیکن تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت و زحمت برداشت کرتی رہی۔ شوہر مشکل کشا تھے، لیکن آپ نے تمام زندگی کسی طرح کی فرمائش نہیں کی اور ہمیشہ شوہر کی خدمت کے بعد وقت آخر معذرت طلب کی کہ اگر کوئی کوتاہی رہی ہوگی تو معاف فرما دیں۔ آپ کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار تھے۔ آپ کائنات کی وہ بے مثال خاتون ہیں جنہیں 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ وہ ممدوحہ ہیں جس کی مدح سورہ کوثر، آیت تطہیر اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سوروں میں کی گئی۔ آپ وہ عبادت گزار ہیں جس کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم ہو جاتا تھا۔ آپ وہ صاحب سخاوت ہیں جس نے فاقوں میں سائل کو محروم واپس نہیں جانے دیا۔ آپ وہ باعفت خاتون ہیں جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا۔ آپ کا ایک بال بھی آسمان نے نہ دیکھا۔ آپ نے دنیا میں ہی نہیں بلکہ بعد از وصال بھی پردے کا اہتمام رکھا۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا تمام مکارم اخلاق اور فضائل و اوصاف سے متصف تھی۔ آپ سنجیدہ، باوقار، بہت زیادہ عبادت میں مشغول رہنے والی اور سخت مجاہدات کی عادی تھی۔ تقوی و پرہیزگاری میں یکتا، توکل و صبر و قناعت میں بے مثال، سخاوت و مہربانی، جود و عطا، وسع القلب، محتاجوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ناداروں کی امداد فرمایا کرتی اور شکر گزار، اطاعت الہی منہمک۔ سبحان اللہ، عظمت کا تیری یہ بھی نمونہ ہے فاطمہ، عظمت کا تیری یہ بھی نمونہ ہے فاطمہ، دروازے بہشت پہ لکھا ہے فاطمہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ خانہ داری کے امور میں کسی رشتہ دار یا ہمسائے کو مدد کے لیے نہ بلاتی، نہ کام کی کثرت اور کسی قسم کی مشقت سے گھبراتی، چاہے خود پھاکے سے ہو، جب تک شوہر اور بچوں کو نہ کھلاتی، خود ایک لقمہ بھی منہ میں نہ ڈالتی۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت پاک خواتین کے لیے روشن ستاروں کی طرح نشان راہ نشاں ہے۔
عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو جگر گوشے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسوہ حسنہ اس ماں کی مکمل رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ عورت اگر شریک زندگی کے روپ میں ہے تو ملکہ فردوس برین حضرت سیدہ فاطمہ کا کردار عورت کو عظیم بیوی بننے کا شعور عطا کرے گا اور ان کی سیرت رہبر و رہنما ہوگی کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کا حق کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ اور عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو تاجدار کل عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے اطاعت والدین کا سلیقہ سیکھنا ہوگا۔ والدین پہ محبت نچھاور کرنے، سادگی، محنت، دیانت اور عزم و استقلال سے زندگی بسر کرنے کا قرینہ معلوم کرنا ہوگا۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے کردار اور طرز عمل سے پوری دنیا پر یہ ثابت کر دیا کہ عورت علمی، مذہبی اور ملک و ملت کی بھلائی کا کام انجام دے سکتی ہے۔ انہوں نے ولولہ خیز نمونہ پیش کیا جس سے ہر عورت میں اپنے مرتبے اور مقام کی برتری کا احساس اجاگر ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے کمالات صرف ان 3 فضیلتوں میں منحصر نہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ اور حسنین علیہ السلام کی ماں ہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے اور کمالات بھی تھے جنہوں نے آپ کو اس قابل بنایا کہ آپ ان 3 نسبتوں دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمسر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مادر حسنین علیہ السلام بنی اور عالمین کی عورتوں کی سردار بنی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تحفہ تھی اس کائنات کے لیے۔ آپ حجاب و عفت اور حیا کا مکمل نمونہ تھی۔ آپ تمام دینی و سیاسی و اجتماعی میدانوں میں حجاب کامل کے ساتھ حاضر ہوئی۔ آپ نے اپنے حجاب کے ذریعے معاشرے کو یہ پیغام دیا کہ حجاب کی وجہ سے عورت محدود اور مقید نہیں ہوتی۔ اسلام اور حق و حقیقت کے دفاع میں عورت بہترین انداز میں اپنا رول ادا کر سکتی ہے۔ آپ نے اپنی پوری زندگی ہمیشہ زہد و قناعت میں گزار دی۔ زہد کے آثار میں سے ایک سادہ زندگی گزارنا، سادہ لباس پہننا، آسائش اور آرام طلبی کے ساتھ مقابلہ کرنا اور تجمل گرائی سے پرہیز کرنا ہے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے زہد کو اپنی زندگی کے تمام پہلوؤں میں جگہ دی تاکہ معاشرے کا نادار اور غریب طبقہ آپ کی سادہ زیستی کو دیکھ کر بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ پیوند لگی ہوئی چادر پہنتی تھی جس سے متاثر ہو کر شمعون بھی مسلمان ہو جاتا ہے۔ عظیم ماؤں سے محروم اقوام عظیم فرزندوں سے تہی دست ہوتی ہے۔ نتیجتاً یہ قومیں زوال آمادہ ہو جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ فنا ہو کے رہ جاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ماؤں کے لیے بھی اسوہ کاملہ ہیں۔ آغوش فاطمہ کے دوسرے پروردہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنی ماں کی تربیت کا مظاہرہ میدان کربلا میں کیا۔ دلبند زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں جو 3 دن انتہائی گرسنگی اور تشنگی کے عالم میں گزارے، اس کی مشق حضرت فاطمہ نے انہیں بچپن میں ہی کروائی تھی۔ جس ہستی نے بچپن ہی میں ایک سائل کی خاطر بارہا بھوک برداشت کی ہو، اس کے لیے یہ امر کافی آسان ہے کہ اسلام کی بقا کی خاطر میں اہل و عیال اور احباب و اصحاب مصائب و آلام کا پہاڑ دوش صبر پر اٹھائے۔ اور آج کی عورت جب تک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرح پرہیزگار پردہ نہیں بنے گی، تب تک گود میں شبیر نامدار امام حسین علیہ السلام جیسی
اولاد نہیں آ پائے گی۔ ماؤں کا وجود اتنا آمادہ ہو تاکہ اس جیسا پھل ماؤں کے شجرے وجود پر لگے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت ایک نہ خشک ہونے والا چشمہ ہے اور نہ غروب ہونے والا آفتاب ہے۔ اگر آج کی عورت اپنی زندگی سنوارنا چاہتی ہے تو حضرت فاطمہ سے بڑھ کر نمونِ عمل نہیں مل سکتا، کیونکہ عصر حاضر میں فیمنزم نام نہاد تنظیموں کی پشت پناہی سے عورت کی آزادی نے وہ بھیانک صورتحال اختیار کی ہے جس سے نہ صرف عورت کا تقدس پامال ہو رہا ہے بلکہ اقوام کے فنا ہونے کا اندیشہ نظر آ رہا ہے۔ اس دور کی ظلمت میں گری ہوئی خواتین اگر فیمنزم کی تحریکیں چلانے والی عورتوں کی تقلید چھوڑ کر صبر کا وہ پیمانہ تھام لے جس پر حضرت فاطمہ گامزن تھی تو یقین مانیے 100% آئلی جھگڑوں کا تصفیہ ہو جائے، طلاق کی شرح میں واضح کمی نظر آئے گی اور گھر جنت بن جائیں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا فہم و تدبر اور اعتماد زندگی میں لانے کی ضرورت